السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو سوال لیا ہے، یہ سوال ہے محمد عبید اللہ کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے یہاں پر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زندگی میں ایک بار قربانی کر لینا کافی ہے، یعنی اگر ہم نے زندگی میں ایک بار قربانی کر لی تو وہ ہماری طرف سے کافی ہے، ہمیں بار بار قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سال قربانی کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ایسا ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، آپ اس کی حقیقت بتلائیے کہ کیا ہمارے یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں ان کا یہ سمجھنا صحیح ہے یا غلط؟ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ سمجھنا کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ قربانی کر لینا کافی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح فطرہ اور زکوٰۃ ہر سال انسان پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، ہر سال جب تک انسان کے پاس میں مال ہے اس کو دینی پڑے گی، ایسے ہی قربانی کا معاملہ ہے۔ جب تک انسان کے پاس میں اتنا مال ہے کہ جتنے مال پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو انسان کو ہر سال قربانی کرنی پڑے گی۔ جب تک مال ہے قربانی کرنی پڑے گی، جب مال نہیں رہے گا تو پھر شریعت کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، پھر آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جب تک مال ہے، جب تک شریعت کی طرف سے زبردستی آپ کے اوپر ہے، آپ کو قربانی ضرور کرنی پڑے گی۔ آپ کی مرضی اس میں نہیں چلے گی، بلکہ اس میں شریعت کی مرضی چلے گی، اس میں اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے رسول کی مرضی چلے گی۔ تو مذہب اسلام جس چیز کو کہتا ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس میں آپ کی اور ہماری عقل نہیں چلے گی، ہماری اور آپ کی عقل اس میں کام نہیں کرے گی۔ تو اس لیے جن لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ زندگی میں ایک بار قربانی کر لینا کافی ہے، ان لوگوں کی سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں یہ سوال ہے محمد افضال کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، بڑے جانور میں جیسے بھینس، بھینسا، اونٹ وغیرہ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بڑا جانور جیسے اونٹ، بھینسا، بھینس، ان میں 7 لوگوں تک شریک ہو سکتے ہیں، 7 لوگ اس میں حصے دار ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے چھوٹا جانور ہے جیسے بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، ان میں ایک آدمی شریک ہوگا، ایک آدمی کی طرف سے ہی یہ پورا کا پورا قربان کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بھی کچھ لوگ شریک ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چھوٹے جانور میں ایک آدمی اور بڑے جانور میں 7 آدمی، 7 لوگ تک شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں پر یہ غفلت اور یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے بڑے جانور میں حصہ لے لیا تو جب تک وہ 7 سال تک حصے نہیں لے گا، 7 سال تک قربانی نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی قربانی مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی 7 سال تک وہ حصے لیتا رہے، تب جا کر اس کی قربانی مانی جائے گی۔ تو ایسا ہمارے یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے اور لوگوں کی سوچ ہے اور لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ مذہب اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، ہر حصہ پوری قربانی مانا جاتا ہے، ہر حصہ پوری قربانی شمار کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 7 سال تک وہ حصے لے گا، اس کے بعد جا کر اس کی ایک قربانی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔